سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ انسان اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، بلکہ ساری مخلوق کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ صوفیہ کے جو وہ تناظر میں ان کے اپنے ذہن و دماغ اور ان کے اپنے تصورات، ان کے اپنے تخیلات کے سانچے میں اگر حضرت انسان کو دیکھیں تو صوفیہ کہتے ہیں کائنات اصغر ہے انسان، یعنی یہ جو بڑی کائنات ہے جس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہے، سیارے بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری بڑی یہ جو اللہ کی کائنات ہے، تو یہ ساری کائنات اگر کسی ایک میں سمٹ آتی ہے تو حضرت انسان کا وجود ہے۔ انسانی وجود کو صوفیہ نے کائنات اصغر کہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان نے اللہ کے ساتھ وفا کیا انسان نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیسی وفا کی؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت انسان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ سب کچھ دیا اللہ نے، لیکن سب پانے کے بعد کتنی نعمتیں پائی انسان نے، اگر ایک ایک نعمت کا اندازہ لگائیں تو کیا اندازہ ہوتا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا، فلاں کو تو اتنی دولت دی، اللہ نے مجھے کیا دیا، فلاں کو تو اتنی زمین جائیداد دی، اللہ نے مجھے کیا دیا۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے کیا دیا؟ اللہ نے تجھے آنکھیں دی، آنکھیں اللہ نے ہر انسان کو دی۔ اس آنکھ کی قیمت اس انسان سے جا کر پوچھو نا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ نے تجھے کان دیے، اس کی قیمت اس انسان سے جا کے پوچھو نا جس کے پاس کان نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے زبان دی، اس انسان سے جا کے پوچھ جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے خوبصورت ہونٹ دیے، اس انسان سے جا کے پوچھ جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تجھے ہاتھ دیا، پیر دیا۔ اللہ اکبر۔ تیری آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو پلکوں کا پہرا بٹھایا ہے اس انسان سے جا کے پوچھ جس کی پلکیں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا حال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ یہ سب نعمتیں تو اپنی جگہ، پھر اللہ نے آپ کو اولاد دیا۔ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو لا ولد ہے، جو بے اولاد ہے، ان کے پاس اولاد نہیں، وہ تڑپتے ہیں۔ بادشاہت جیسی زندگی ہے ان کی، بادشاہوں جیسی زندگی ہے ان کی، ہر چیز ہے، مگر کہتے ہیں حضرت دعا کریں کسی طرح اولاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بولو یہ اولاد جیسی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اچھے ماں باپ جیسی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ بیوی جیسی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ آسمان کا سائبان انسان تیرے لیے ہے، اللہ نے بنایا۔ زمین کا فرش کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے، اللہ نے بنایا۔ آسمان سے میٹھا پانی اتارا، اللہ نے اتارا۔ اگر یہ پانی کڑوا ہو جاتا تو ہم کیا کر لیتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر اس کے بعد ذرا سوچو نیند کتنی عظیم نعمت ہے۔ نیند آتی ہے اور انسان جب صبح کو سو کر کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو کتنا تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ جاؤ اور جا کر کے ان سے پوچھو جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، جو ستارے گن گن کر راتیں نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تندرستی، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ قوت کس نے عطا کی؟ میرے اللہ نے عطا کی۔ آپ کو نعمت کی اہمیت نہیں ہے۔ اب قرآن اسی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پہلے اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم کس چیز کی اٹھائی جا رہی ہے؟ قسم کا بھی انداز بڑا نرالا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آج تک ایسی قسم نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے، ان گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی قسم جن کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے دوڑنے سے غبار اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد ان کے سینے سے مخصوص آواز نکل رہی ہے، اور پھر وہ مخصوص آواز جو سینے سے نکل رہی ہے اور ان کا گرد و غبار جو ان کی سم سے اٹھ رہا ہے، اور وہ ان کے دوڑنے کی قسم، ان کے غبار کی قسم، ان کے سینے سے نکلنے والی مخصوص آواز
آواز کی قسم، اور اس کے بعد اللہ اکبر، پھر ان کا لشکروں کے اندر گھس جانا، پھر ان کا تاراج کرنا، اللہ اکبر، یہ قسم کا انداز ہے۔ یہ کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ قرآن مقدس کا انداز تو دیکھیں، لیکن میں اپنے الفاظ میں ترجمانی قرآن کی کرنے کی بجائے میرے امام اہل سنت کے انداز میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو سماعت کریں۔ فرماتے ہیں قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر وہ پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت تو غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اتنی ان کی صفتیں بیان کی۔ کن گھوڑوں کی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا گھوڑوں کا دوڑنا بھی قرآن کا عنوان بن سکتا ہے؟ اللہ اللہ، کیا گھوڑے بھی قابل ذکر ہیں؟ لیکن یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے لیے صحابہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے اپنی جان کی نظریں لے کر جو گھوڑے دوڑاتے تھے، اس کی عکاسی قرآن کر رہا ہے کہ وہ گھوڑے بھی کتنے قیمتی ہیں، ان کے سینے کی آواز بھی کتنی قیمتی ہے، ان کے سم کا غبار بھی کتنا قیمتی ہے، ان کا لشکروں میں گھسنا بھی کتنا قیمتی ہے، کہ عرش کا مالک اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے لوگوں کو صحابہ کی اہمیت پتہ چلنی چاہیے، جن کے گھوڑوں کی یہ شان ہے، ان صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اندازہ فرمائے، قرآن صحابہ کے گھوڑوں کی سم سے لگنے والے غبار کی بھی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کی حیثیت قرآن بیان کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک، اتنی قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے انسان کے اندر بڑا ناشکرا پن ہے، اس میں شکر کے جذبات نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ خوب نوازے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نے مجھے نوازا، اس کا شکر ہے۔ لیکن اگر روزی میں تنگی آ جائے، رزق میں تنگی آ جائے، صحت ہوگی تو شکر نہیں کرے گا، اور بیمار پڑ جائے تو اللہ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سوچو تو صحیح، رب الارباب، رب کعبہ، رب عرش، رب الانبیاء، رب محمد مصطفیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے انسان، اس میں شکر کا جذبہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ انسانوں کو اکثر دیکھ لیں، انسان ہمیشہ ناشکرا واقع ہوا ہے، عورتیں تو عورتیں، مرد تو مرد، سبھی ناشکرا پن کرتے ہیں۔ سر میں درد ہوا، پٹی باندھ لی، شہرت کرنے لگ گئے کہ سر پہ درد ہو رہا ہے، بیمار پڑ گئے، اس کو کہتے پھرتے یار بہت بیمار ہو گیا ہوں، بہت بیمار ہو گیا ہوں۔ یاد رکھنا، یار کی شکایت نہ کیا کرو، بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہم سب کچھ بن گئے، اللہ کے بندے نہیں بنے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندے کی شان کیا ہے؟ یار جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو، اس کا شکر ادا کرو۔ آئیے آپ کو بتاؤں شکر کرنے والوں نے کیسے شکر کیا۔ آج مسلمان شکر سے کوسوں دور ہے۔ قرآن کہہ رہا ان کے انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور شکر کرنے والوں نے کیسے شکر ادا کیا؟ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سر پر کسی نے راکھ ڈال دی۔ جب راکھ ڈالی تو انہوں نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب بندہ شکر والا بنتا ہے تو انسان صبر کر کے مصیبتوں میں جو اجر کماتا ہے، شکر کر کے بندہ وہی اجر کماتا ہے نعمتوں پہ شکر کر کے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، نفل روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور پیٹ بھر کھا کے شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں، اجر میں دونوں برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں شکر کی اتنی بڑی
इतनी बड़ी शान है शुक्र की, और आज हम शुक्र से कोसों दूर। तो उन्होंने जैसी खाक सर पे आई, आसमान की तरफ रुक किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसी का तेरा शुक्र है, किसी ने कहा बाबा ये भी कोई शुक्र का मकाम है कि आपके सर पे खाक डाली जाती है और आप शुक्र अदा करते हैं? इरशाद फरमाया, जिसके सर पर आग डाली जानी चाहिए, अगर उसके सर पे खाक डाली जा रही है तो फिर ये शुक्र का मकाम नहीं तो फिर कौन सा मकाम है? मेरे अमाल तो ऐसे हैं कि मेरे सर पर तो आग डालनी चाहिए लेकिन मेरे सर पे खाक डाली जा रही है।